आज की वीडियो में हम लाइफ इन सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉइल किसे कहा जाता है? सॉइल कहा जाता है मट्टी को। और लाइफ का क्या मतलब है? जिंदगी, यानी मट्टी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मट्टी या सॉइल क्या है? जमीन या अर्थ के ऊपर मौजूद इस तरह की तय होती है जिसमें के रॉक पार्टिकल्स यानी चट्टाने या जो पत्थर होते हैं उसके ज़रात हमें नजर आते हैं। इसके अलावा मिनरल्स यानी मुख्तलिफ मादनियात जो होती हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, सल्फर वगैरह पाए जाते हैं। और इसके अलावा जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो वो भी कुछ अरसे बाद सॉइल या मट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तो सॉइल या मट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जानदार चीज़ें होती हैं, ये क्या करती हैं? ये मिट्टी से अपनी खुराक हासिल करती हैं और अपने घर या होम बनाती हैं सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में हमें एंड्स यानी चींटियां नजर आ रही हैं। तो चींटियां क्या हैं? लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीजें। तो ये क्या कर रही हैं? ये मिट्टी के अंदर अपने घर बना के रहती हैं। इसके अलावा ये अपनी खुराक के लिए भी सॉइल में मौजूद या मिट्टी में मौजूद जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको भी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। तो एंड्स यानी चींटियों के अलावा और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में रहते हैं या सॉइल में पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स यानी मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े। इसके अलावा अर्थवर्म भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें ये पिंक कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं? ये अर्थवर्म्स हैं। और अर्थवर्म्स के अलावा इंसेक्ट्स यानी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं वो भी सॉइल में रहती हैं। इसके अलावा बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते जैसे कि बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं, वो भी सॉइल या ज़मीन में रहते हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियंस जिनको बिच्छू कहा जाता है, तो बिच्छू या स्कॉर्पियंस भी जमीन के अंदर रहते हैं और वहां पे अपना घर बनाते हैं। तो इस तरह से सॉइल या मिट्टी के अंदर लाइफ या जिंदगी मौजूद होती है। तो ये ऑर्गेनिजम्स सॉइल या मिट्टी से अपनी खुराक भी हासिल करते हैं और घर भी बनाते हैं मिट्टी में। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म सॉइल से फायदा हासिल करते हैं लेकिन ये सॉइल या मिट्टी को भी फायदा देते हैं। यानी इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल के लिए बेनिफिशियल होते हैं यानी फायदा मंद होते हैं। तो अब अगर हम ये देखें कि सॉइल का लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल या मिट्टी में रहते हैं जैसे कि अर्थवर्म्स हैं, इसके अलावा इंसेक्ट्स हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया और फंजाई हैं, तो इनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप होता है यानी आपस में भी इनका गहरा ताल्लुक होता है। और इसके अलावा जिस माहौल में ये रहते हैं उनके साथ भी इनका क्लोज रिलेशनशिप होता है यानी ताल्लुक होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इन इंसेक्ट्स की जो कि सॉइल में रह रहे हैं, तो इन इंसेक्ट्स का एनवायरनमेंट क्या है? इन इंसेक्ट्स का एनवायरनमेंट है सॉइल यानी मिट्टी। तो मुख्तलिफ तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं वो आपस में भी एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं। इसके अलावा सॉइल या मिट्टी से भी वो क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि मिट्टी जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स को खुराक और घर मुहैया करती है और बदले में मिट्टी या सॉइल को भी फायदा होता है इन ऑर्गेनिजम्स के मिट्टी में रहने की वजह से। तो ये तो था इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स के सॉइल जो है वो किस तरह लिविंग थिंग्स पे असर अंदाज होती है। तो लिविंग थिंग्स के लिए सॉइल फायदेमंद है। अब हम ये देखेंगे कि लिविंग थिंग्स का सॉइल के ऊपर क्या असर होता है। पहले हमने देखा इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स, अब हम देख रहे हैं
effect of living things on soil. یعنی جو لیونگ تھنگز یا جاندار چیزیں زمین یا سوائل میں رہ رہی ہیں وہ سوائل کے اوپر اپنا کیا اثر ڈالتی ہیں، اچھا اثر ڈالتی ہیں یا برا اثر ڈالتی ہیں، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر بات کی جائے ان لیونگ تھنگز کی جو کہ سوائل میں رہتی ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں، یہ مٹی کو فائدہ پہنچاتی ہیں، یعنی یہ سوائل یا مٹی کے لیے بینیفیشل یا فائدے مند ہوتی ہیں۔ یہ کس طرح فائدے مند ہوتی ہیں یہ ہم مثال یا اگزامپل کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ارتھ ورمز یعنی یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ، اور جو اینٹس ہیں یعنی جو چیونٹیاں ہیں وہ زمین میں رہتی ہیں، تو یہ کیا کرتی ہیں، گرائنڈ کرتی ہیں اور مکس کرتی ہیں سوائل کو۔ گرائنڈ کا مطلب ہوتا ہے بڑے ذروں کو چھوٹے ذروں میں تقسیم کرتی ہیں، اور گرائنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی پیسنا، گرائنڈ کہتے ہیں پیسنے کو، اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سوائل میں ادھر ادھر موو کرتے ہیں تو سوائل کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، جو ذرات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مکس ہو جاتے ہیں اور جب یہ گرائنڈ ہو جاتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جو سوائل ہوتی ہے اس کے اندر پورز یا سوراخ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب پورز بن جاتے ہیں یعنی سوائل جو ہے اس کے اندر پورز زیادہ ہو جاتے ہیں تو سوائل یا جو مٹی ہے وہ ایری ہو جاتی ہے، یعنی اس میں ہوا اچھے طریقے سے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہوا تمام لیونگ تھنگز کے لیے ضروری ہے، کیونکہ لیونگ تھنگز یا جاندار چیزیں ہوا میں سانس لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ پورز بننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پانی ہوتا ہے جو مٹی میں جذب ہوتا ہے یعنی ایبزارپشن اور فلو آف واٹر از پاسبل ڈیو ٹو دا پورز ان سوائل، یعنی مٹی کے اندر پانی کا جذب ہونا اور پانی کا اچھے طریقے سے فلو کرنا یا بہنا جو ہوتا ہے وہ کس کی مدد سے ممکن ہوتا ہے، وہ ممکن ہوتا ہے پورز یا جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں سوائل میں ان کی مدد سے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ واٹر بھی تمام جاندار چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جو لیونگ تھنگز ہیں وہ سوائل کے اوپر بہت اچھے اثرات ڈالتی ہیں، یعنی سوائل کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے مائکرو آرگنزمز کی تو مائکرو آرگنزمز جیسے کہ کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ روٹس آف پلانٹس میں رہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک پلانٹ نظر آ رہا ہے اور یہ کیا ہے، سوائل ہے یا مٹی ہے۔ تو مٹی میں مختلف قسم کے آرگنزمز موجود ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ آرگنزمز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مائکرو آرگنزمز۔ تو مائکرو آرگنزمز میں بھی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، جیسے کہ بیکٹیریا کی کافی زیادہ ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ سوائل میں پائی جاتی ہیں۔ تو کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو کہ پلانٹس یعنی پودوں کی روٹس یعنی جڑوں کے اندر یا جڑوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے بیکٹیریا کی جو کہ مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں، تو یہ مائکرو آرگنزمز جو ہیں جیسے کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا ہیں، روٹس ہیں، اور ان روٹس کے ساتھ ساتھ کچھ بیکٹیریا جو ہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اس کلر سے ہم شو کرتے ہیں۔ تو یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایک خاص قسم کا فنکشن کرتے ہیں یا خاص قسم کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کام کرتے ہیں، یہ ایئر یعنی ہوا میں موجود جو نائٹروجن ہے اس کو پلانٹس کے لیے استعمال کے قابل بناتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہوا میں مختلف طرح کی گیسز ہوتی ہیں، جیسے کہ آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے۔ تو نائٹروجن کی اگر بات کی جائے، نائٹروجن جس کو ہم N سے بھی شو کرتے ہیں، تو تو اگر نائٹروجن جو ہے وہ فریلی یعنی اس طرح سے ہوا میں موجود ہے تو پودے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن پودوں کو نائٹروجن ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ نائٹروجن پودوں کی نشو و نما کے لیے، گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو نائٹروجن جو کہ پودوں کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے، تو اب
اس کو یوزیبل یعنی استعمال کے قابل بنانے والے جو آرگنزمز ہوتے ہیں وہ کون سے آرگنزمز ہوتے ہیں؟ بیکٹیریا، جو کہ پلانٹس کی روٹس کے اندر یا روٹس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں؟ ہوا میں موجود نائٹروجن کو خاص قسم کے اجزاء میں تبدیل کرتے ہیں۔ اب یہ جو نائٹروجن ہے یہ جب خاص قسم کے کمپاؤنڈز، کیمیکل کمپاؤنڈز یا اجزاء میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اب اس نائٹروجن کو پودے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جس مٹی کے اندر نائٹروجن کے کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں تو وہ مٹی بہت زیادہ زرخیز ہوتی ہے، فرٹائل ہوتی ہے۔ اور فرٹائل یا زرخیز مٹی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسی مٹی میں پودے بہت اچھے طریقے سے گرو کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ وہ سوائل، وہ مٹی جس کے اندر مائکرو آرگنزمز جیسے کہ کچھ بیکٹیریا، خاص قسم کے بیکٹیریا رہتے ہیں جو کہ نائٹروجن کو پودوں کے استعمال کے قابل بناتے ہیں، تو وہ مٹی بہت زیادہ فرٹائل یا زرخیز ہوتی ہے اور اس مٹی میں پودوں کی بہت اچھے طریقے سے گروتھ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ جو کہ لیونگ تھنگ سوائل یا زمین کو دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فائدہ ہے ارتھ ورم، جو زمین کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں ارتھ ورمز؟ کہ جب زمین میں کوئی اینیمل یا پلانٹ کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کی توڑ پھوڑ میں مدد دیتے ہیں، یعنی ان کو سمپلر سبسٹانسز میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ڈیڈ آرگینک میٹر کو مکس کرتے ہیں سوائل میں، اور اس طرح کی جو سوائل ہوتی ہے وہ بہت زرخیز یا فرٹائل سوائل ہوتی ہے، یعنی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ اس لیے ارتھ ورمز کو فارمر فرینڈلی آرگنزمز بھی کہا جاتا ہے، یعنی کسان دوست آرگنزمز، کیونکہ یہ آرگنزم سوائل فرٹیلیٹی یا زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے نہ صرف لیونگ تھنگس سوائل کو فائدہ دیتی ہیں بلکہ سوائل کیا کرتی ہے؟ لیونگ تھنگس کو مختلف طرح کے فائدے دیتی ہے، یعنی ان کو فوڈ مہیا کرتی ہے اور ان کے لیے ہوم کا کام کرتی ہے، یعنی گھر کا کام کرتی ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا لائف ان سوائل کے بارے میں۔